بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پروفیسر صاحب نے کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ بے وقوفوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک لڑکے نے ہمت کی اور پروفیسر صاحب سے معلوم کیا، سر کیا بے وقوفوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ بے وقوف تو بے وقوف ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ نہیں، بے وقوفوں کی بھی قسم ہوتی ہیں۔ جب تمام بچوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے، بیٹا بے وقوفوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ تمام بچے حیرت کے ساتھ اپنے استاد کو دیکھ رہے تھے اور پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھو، بے وقوفوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جن میں ایک دن کا بے وقوف ہوتا ہے، دوسرا بے وقوف 6 مہینے کا بے وقوف ہوتا ہے، اور تیسرا بے وقوف تا حیات یعنی زندگی بھر کا بے وقوف ہوتا ہے۔ بچوں نے حیرت سے کہا کہ سر ہمیں اس کی تفصیل بتائیے۔ تو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ ایک دن کا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو کسی دوست سے ملنے اس امید پر چلا جائے کہ میں اس کے گھر جاؤں گا تو وہ مجھے کھانا بھی کھلا دے گا، اور جب وہ اس کے گھر پہنچے تب معلوم ہو کہ دوست نے اس کے لیے کھانے کا انتظام ہی نہیں رکھا، اور یہ وہاں سے بھوکا اپنے گھر کو لوٹے، اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہو کہ گھر پر بھی کھانا ختم ہو چکا ہے، لہذا یہ ایک دن کا بے وقوف ہوا۔ کسی اسٹوڈنٹ نے آواز لگائی، اور سر یہ دوسرا بے وقوف وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے وقوف 6 ماہ کا بے وقوف ہوتا ہے، جو جوتا خریدنے جائے اور جلد بازی میں جوتا خرید لے، پھر گھر آ کر معلوم ہو کہ وہ جوتا اس کے پاؤں میں پھنس رہا ہے، اور یہ 6 مہینے تک اس اذیت سے دوچار ہوتا رہے۔ اسے 2 نمبر بے وقوف کہہ سکتے ہیں یا 6 مہینے کا بے وقوف کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایک ایسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے جو اسے تمام عمر رلاتی ہے۔ تو یہ ساری زندگی کا بے وقوف ہے، جسے تا حیات بے وقوف کہتے ہیں۔ محترم ویورز، یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، کسی کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن آج جب میں اس واقعے کو غور کرتا ہوں تو مجھے چوتھا بے وقوف بھی نظر آتا ہے، اور یہ چوتھے بے وقوف دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جن بے وقوفوں کی تعداد ہے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے میں چوتھا بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے کہ جو ایک دن کا بے وقوف تھا، اس سے صرف اتنی ہی تو بے وقوفی ہوئی کہ وہ کھانا کھا کر نہیں گیا۔ لیکن محترم ویورز، آپ جانتے ہیں کہ ایک دن بھوکا رہنے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ دوسرا بے وقوف جسے 6 ماہ کی بے وقوفی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ ہے جس نے جوتا غلط خرید لیا۔ تو یہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے ساری زندگی انسان کی تباہ ہو جائے۔ اور تیسرا بے وقوف اسے کہا گیا جس نے نکاح میں جلد بازی کی۔ تو محترم ویورز، یہ بھی کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یقینی طور پر اس کے اندر بھی کچھ راحت کے لمحات ہوں گے، کچھ تکلیف کے لمحات ہوں گے۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف کے لمحات راحت کے لمحات سے زیادہ ہوں، لیکن ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تمام زندگی ضائع ہو گئی۔ یقینی طور پر وہ اپنے دوستوں سے بھی ملے گا، بازار میں بھی جائے گا، شہر میں بھی رہے گا، اور کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی اچھے معاملات ہوں گے، کبھی حسن سلوک کے معاملات بھی ہوں گے، کبھی ناراضگی کے معاملات بھی ہوں گے۔ تو ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ
बहुत बुरी हालत भी नहीं है और बहुत अच्छी हालत भी नहीं है। लेकिन व्यूअर्स जरा सोचिए, न कोई चंद घंटे भूखा रहकर मर सकता है, न कोई जूते के इंतखाब की वजह से बेवकूफ कहला सकता है, और न कोई अज़दवाजी बंधन में बंधने से बेवकूफ हो सकता है। मेरी नजर में तो बेवकूफ वो है जिसने अपने मकसद को भुला दिया, जिसने अल्लाह करीम की बारगाह में अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में कालू बला की सदाएं लगाई, अल्लाह करीम से अहद व पैमान किया, अपने मुआहिदे को अंजाम देने के वक्त में वो उससे गाफिल हो गया। हकीकत में हमारी पैदाइश का मकसद तो यही था कि हम इबादत की आला तरीन किस्म जो कि खालिस्तन अल्लाह की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को छोड़कर हम दुनिया के मामलात में लग गए। हमने अपने रब से किए हुए मुआहिदे को भुला दिया। ये मुआहिदा बज़ाहिर ये दुनिया जो हमें 50, 60, 100 साल की नजर आती है, जब कल असल हमारी जिंदगी का वक्त शुरू होगा, वक्त आखिर के अंदर आखिरत में ये हमें लम्हात, ये 100 साला जिंदगी भी एक सेकंड पे मुहित नजर आएगी। तो वो जिंदगी जो हमें अपने रब की मोहब्बत में गुजारनी थी, वो जिंदगी जिसके लिए हमें भेजा गया था कि वहां पर अपने रब अज़्ज़ व जल की याद करनी है, जहां अपने रब को याद रखना है, जहां हमारा मुकाबला था शैतानी ताकतों के साथ, और हमें अपने परवरदिगार की इबादत करनी थी, उसके जिक्र को बुलंद करना था। उस वक्त के अंदर जिसने, यानी कि दुनियावी जिंदगी के अंदर, इस फ्रेम के अंदर, जिंदगी के फ्रेम के अंदर जिसने अपने मकसद को नहीं पहचाना और दुनिया के लहू लाहात में वो गर्क रहा और अपने परवरदिगार से किए हुए वादे को भूल कर बजाय उसकी इबादतों इताअत के दुनियावी मामलात में लग गया या दुनियावी मामलात का असीर हो गया, दर हकीकत यही सबसे बड़ा बेवकूफ है। उन 3 बेवकूफों से बड़ा बेवकूफ ये है जो अपने परवरदिगार को भूल गया। तो मुमकिन है कि हम एक दिन के बेवकूफ हों या 6 माह के हों या जिंदगी भर के, जिसको कहा जाता है, ताबीर किया जाता है, ये उस बेवकूफ से लाख दर्जा अच्छे हैं जिस बेवकूफ ने अपने मालिक से किया हुआ वादा फरामोश कर दिया। यानी कि अल्लाह और बंदे के दरमियान जो मुआहिदा था, उस मुआहिदे को भूलने वाला ही दर हकीकत सबसे बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि वो हमें इस किस्म के बेवकूफ बनने से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए, वो आप तक पहुंचते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।